إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللہ رب العالمین جو ہمارے خالق و مالک ہیں، جن کے ہمارے اوپر بے حد و حساب بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا احسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتلایا ہے اور جتلاتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے اہل ایمان میں انہی میں سے رسول بھیجے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں آنا نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے بلکہ اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ تمام انسانوں کے لیے ضروری لازمی ہے، اور اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لازم ہے، فرض ہے۔ کوئی بندہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے، اس کے کردار سے محبت رسول کی کرنیں نظر نہیں آتی،
تو ایسا بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اللہ اسے مومن تسلیم ہی نہیں کرتے جو پیغمبر سے محبت نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس محبت کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ اتنی محبت کر لیں اتنی کر لیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اس کائنات میں اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسان کو اپنی اولاد بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں سے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری محبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہوں گی، اس کے نیچے ہوں گی، اس چھتری کے نیچے ہوں گی، تو اللہ کے ہاں یہ محبتیں کامیابی بنیں گی. اور اگر یہ پیغمبر کی محبت سے آگے ہو گئی تو پھر انسان کے لیے ناکامی ہے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. آج کی گفتگو میں ہم ان 8 چیزوں کا ذکر کریں گے کہ اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، تو پھر وہ لوگ اہل ایمان نہیں ہیں. اللہ رب العالمین انہیں اپنے عذاب سے ڈرا رہے. دعویٰ میرا بھی یہی ہے، دعویٰ آپ کا بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہے. لیکن آئیے آج اس دعوے کو دلیل سے ثابت کیجئے اور اس دعوے کو ترازو میں رکھ کے، میزان میں رکھ کے اللہ کے رسول کی محبت اور غیروں کی محبت کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے پاس کس کی محبت زیادہ ہے. ہر مسلمان کا یہی دعویٰ ہے کہ رسول اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ آئیے آج ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جب کبھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں دوسروں کی طرف نگاہیں اٹھا کے انہیں پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں ترازو میں رکھ کے تولنا شروع کر دیتے ہیں. آج اپنے آپ کو اس ترازو میں تولیے گا، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیے گا کہ میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے. سورہ توبہ ہے، گھر جا کے قرآن مجید کھول کے اس کی آیت نمبر 24 کو کھول کے ذرا دیکھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا اور اس پہ ذرا سوچئے گا اور اپنے ضمیر سے سوال کیجئے گا کہ میری محبت کس کے لیے ہے، میرا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے، اور اللہ نے مجھے کس بات کا حکم دیا تھا. فرمایا قل، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے ان کان آباؤکم، کہ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے. دعویٰ تو ہمارا یہی ہے کہ وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف آباء و اجداد کی بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرے باپ دادا کا طریقہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتا. اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن کے حکم کے آ جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد، آپ کے طریقے کے آ جانے کے بعد یہ دیکھا ہے نا کہ میرے ماں باپ کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کا طریقہ ہوگا ٹھیک ہے، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے کیا سکھایا ہے، تو یہ بندہ پیغمبر کے ساتھ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ پیغمبر کی بات لینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرے ماں باپ نے بھی یہ سکھایا ہے مجھے یا نہیں سکھایا. اسے دیکھنا کیا چاہیے تھا کہ ماں باپ کوئی کام کہتے ہیں تو پیغمبر کے حکم کی روشنی میں اسے تولے اور پرکھے کہ پیغمبر نے بھی اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. لیکن ہم اس کے الٹ چلتے ہیں.
ہم پیغمبر کی بات کو لینے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آباء و اجداد کا طریقہ کیا تھا، حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آباء و اجداد کا طریقہ جو میرے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، جو مجھے سکھایا جا رہا ہے، کیا یہ پیغمبر سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کی محبت میں سچا وہ ہے جو پیغمبر کی بات کو لے لیتا ہے، اور اگر آباء و اجداد کا طریقہ اس کے موافق نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان کان آباؤکم، فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے آباء و اجداد یہ تمہیں رب کے مقابلے میں، پیغمبر کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے لگتے ہیں، تو پھر ناکامی ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولاد، اگر تمہیں اپنی اولاد اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہارے سامنے رب کا حکم آتا ہے، پیغمبر کا حکم آتا ہے، تم رب اور رسول کے حکم کو لینے سے پہلے یہ دیکھتے ہو کہ پتہ نہیں میری اولاد مانے گی کہ نہیں مانے گی، میری اولاد کا فائدہ کس میں ہوگا، کہیں میری اولاد کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ رب کا حکم آ جائے کہ تم نے سود نہیں کھانا، پیغمبر کا حکم آ جائے کہ تم نے رشوت نہیں لینی، تم نے حرام نہیں کھانا، لیکن میں اس سوچ میں پڑ جاؤں کہ اگر سود نہیں لوں گا، اگر رشوت نہیں لوں گا، اگر بہنوں کو ان کی وراثت دے دوں گا، اگر فلاں کو کے ساتھ میں سچی اور کھری بات کروں گا، دو نمبری نہیں کروں گا، تو میری تو اولاد بھوکی مر جائے گی، اس کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ تو اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، ان کے حکم کے مقابلے میں اپنی اولاد کی فکر کی ہے، اسے ترجیح دی ہے، اور اللہ کہتے ہیں اگر ایسا کرتے ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میں اور آپ بھی ذرا اپنے آپ کو پرکھیں نا کہ کتنے ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ رب کا حکم کچھ ہوتا ہے، پیغمبر کا فرمان کچھ ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھ کر کہ نہیں ٹھیک ہے رب اور رسول کی بات تو ٹھیک ہے، دین تو ایسے ہی کہتا ہے، لیکن میری اولاد نہیں مانتی۔ اگر اولاد کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے سمجھا ہوا ہے، اگر اولاد کے مفاد کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے مقدم کیا ہوا ہے، تو یہ بندہ کس زبان سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے؟ محبت کرنے والا وہ اپنی اولاد کو آگے نہیں کرتا، اولاد کے مفاد کو آگے نہیں کرتا، وہ تو اولاد کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے، اپنی اولادیں قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں نا، صحابہ مرد تو مرد تھے، عورتوں کے اندر بھی ایسا جذبہ ہے کہ اللہ کے رسول میدان جہاد میں نکلتے ہیں، ایک خاتون آتی ہیں، چھوٹا سا بچہ اللہ کے رسول کو پکڑا دیتی ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس یہی ہے، کہا اس کو کیا کریں گے؟ کہا تیر آئے گا، اس کو آگے کر دینا، آپ بچ جائیں گے، تیر اس پہ لگے گا۔ اور کبھی غزوہ احد کے ان شہداء کا بھی تذکرہ کیجئے گا اور ان کو بھی یاد کیجئے گا کہ خاتون پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ کس حال میں ہیں؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تمہارا والد شہید ہو گیا ہے، تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ کہتی ہے میں ان کے بارے میں نہیں پوچھتی، مجھے یہ بتاؤ کہ پیغمبر کس حال میں؟ کہا پیغمبر خیر و عافیت سے ہیں، پیغمبر حیات ہیں۔ کہنے لگی کہ یہ سارے قربان ہو جائیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے یہ تھے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر آج ہمیں اپنی اولادیں ان کے مفادات زیادہ محبوب ہیں، پیغمبر کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ہم کس زبان سے یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر سے محبت ہے، ہمیں پیغمبر سے الفت ہے، اور ہم پیغمبر کے نام پہ قربان ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ سچے تب ہوتے جب ایک طرف پیغمبر کی بات ہے، دوسری طرف اپنی اولاد ہے،
پیغمبر کی بات کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا، قربان کر لیتے، لیکن پیغمبر کی بات پہ آنچ نہ آنے دیتے، تو یہ سچی محبت تھی۔ وَإِخْوَانُكُمْ، تیسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ اگر تمہیں اپنے بھائی بڑے محبوب ہیں، تم اپنی طاقت اور قوت سمجھتے ہو انہیں، تم اپنا بازو سمجھتے ہو انہیں کہ تمہارے بھائی تمہارا ساتھ دیں گے تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر ان بھائیوں کو راضی کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا ہے، اگر بھائیوں کی فکر ہے رب کے فرمان کی فکر نہیں ہے، اگر بھائیوں کی فکر ہے پیغمبر کے فرمان کی فکر نہیں ہے، پیغمبر ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، آپ نے کچھ کاموں سے روکا اور پھر آپ سیدھے بیٹھے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، لوگوں خبردار رہنا، اللہ کے ہاں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کہنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اگر میں اور آپ بھائی کے حق میں اس لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور اس لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، تو یہاں میں نے پیغمبر کے مقابلے میں بھائی کی کو مقدم کیا ہے، تو کیا خیال ہے میں پیغمبر سے محبت کر رہا ہوں یا بھائی سے محبت کر رہا ہوں؟ تو قل ان کان آباءکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں۔ بہت سارے لوگ دین پہ کس لیے عمل نہیں کر رہے ہوتے کہ جی بیوی نہیں مانتی۔ ایک چھوٹی سی مثال جو تقریباً ہر دوسرے تیسرے آدمی کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے کہ بھائی پیغمبر نے 6 الفاظ کے ساتھ کہا ہے آف اللحا واترک اللحا، لوگوں میری امت کے لوگوں داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، جس رب نے پیدا کیا ہے رب کی تخلیق کو نہ بدلو، پیغمبر کا حکم آتا ہے، لیکن ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ جی گھر والے نہیں مانتے۔ اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو پیغمبر کی اس بات کے مقابلے میں مقدم رکھنا ہے، پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں مقدم رکھنا ہے، تو پھر ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، اپنے ضمیر سے سوال کیجئے گا کہ ہم کس زبان سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ مطالبہ تو اسی بات کا تھا، محبت تو اتنی ہونی چاہیے تھی کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے ہو، لیکن ہم کہیں ماں باپ کو آڑے بنا لیتے ہیں، کہیں اولاد کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں، کہیں بھائیوں کا سہارا لیتے ہیں اور کہیں گھر والوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو کرنا چاہتے ہیں یہ کام، اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، پیغمبر کا فرمان ہے، لیکن چونکہ گھر والے نہیں مان رہے اس لیے نہیں کر پا رہے۔ یہاں ہم نے بات رب اور رسول کی لینی تھی، ہم نے گھر والوں کی لی ہے۔ کائنات کے ہر شخص کی بات کو پیغمبر کی بات کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پیغمبر کی بات کے ترازو میں تولا جائے گا۔ اگر پیغمبر نے اس کام کی اجازت دی ہے تو پھر دوسروں کی بات مانی جائے گی، اگر پیغمبر نے روکا ہے تو کسی اور کی بات رب اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہیں لی جا سکتی۔ آج ہماری لڑائیاں تو یہ ہے نا کہ فلاں گستاخ رسول ہے، فلاں پیغمبر کو نہیں مانتا، میں چلے سب کچھ کرتا ہوں، جشن بھی آپ کے ساتھ ہے، میلاد بھی آپ کے ساتھ منا رہا ہوں، لیکن کیا یہ جشن منانے والا، یہ میلاد کے نام پہ نعرے لگانے والا، یہ پیغمبر کے نام پہ انگوٹھے چومنے والا، یہ اپنی بیوی کی بات کو پیغمبر کی بات سے مقدم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کے گھر کی خاتون ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو پردہ کروانا ہے۔ یہ پردہ کیوں نہیں کروا رہا؟ اس لیے کہ وہ مانتی نہیں ہے۔ پیغمبر کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو یہاں یہ کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے اور اہل ایمان عورتوں کو کہیے ان یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ پردہ کیا کریں، جلباب اوڑا کریں. ہم کتنا پردہ کرواتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوث، دیوث انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول دیوث کون ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ کون انسان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں بے حیائی کو، بے پردگی کو برداشت کرتا ہے، جس کے گھر میں رہنے والی اس کی بیوی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتی، وہ بے پردہ ہو کے بازاروں میں نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے، معطر ہو کے تیار ہو کے نکلتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور وہ اس کو برداشت کر رہا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ روکنے کی جرات اور جسارت نہیں کرتا. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یہ دیوس آدمی ہے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں، بڑی کڑوی ہیں، اس لیے کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے. ہمیں تو یہاں تک پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کن کن لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے ہاں اگر کزنوں سے پردہ کیا جائے تو گھر میں طوفان بپا ہو جاتا ہے کہ جی رشتہ دار ہیں اور ان سے پردہ کر لیے. وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر بیوی کی محبت میں اتنا گر چکا ہے کہ پیغمبر کی بات کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. اللہ رب العالمین یہاں ڈرا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین وعید سنا رہے. 4 چیزیں ہوئی، 5ویں چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَشِيرَتُكُمْ، کہ تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، قبیلہ، تمہارے رشتہ دار جن کا بڑا تم تذکرہ کرتے ہو، اپنے آپ کو اپنے قبیلے کا تذکرہ کر کے بڑا نمایاں کرتے ہو اور ان کا تذکرہ تمہارے لیے بڑا باعث فخر ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں قبیلہ ہے، حسب و نسب پہ فخر کیا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے کہ کوئی حسب و نسب پہ فخر کرے. اللہ کے رسول نے کہا تم سارے آدم کی اولاد ہو، آدم کو رب نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تم انسان ہو، مٹی سے پیدا ہوئے ہو، فخر کرنا تمہارا کام ہی نہیں ہے. لیکن یہاں ہم بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں اور پیغمبر کی نافرمانیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان، ہمارے رشتہ دار اس بات کی اجازت نہیں دیتے. میں جانتا ہوں کہ خوشی غمی کیسی ہونی چاہیے، لیکن اگر میں نے ویسے گزاری نا جیسے شریعت نے کہا ہے، جیسے رب نے کہا ہے، رب کے رسول نے سکھایا ہے، تو یہ خاندان والے مجھے جینے نہیں دیں گے، یہ تو مجھے الگ تھلگ کر دیں گے. وَعَشِيرَتُكُمْ، فرمایا اگر تمہیں اپنا خاندان اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے، پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو. آج ہمارے گھروں کے معاملات بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ ماں باپ کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے اولادوں کو وہ پیار دیا ہوتا ہے جو رب اور رسول کی حدود کو کراس کر کے دیا جاتا ہے. آج میاں بیوی کے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ کیونکہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جب محبت کرتے ہیں تو اللہ کی حدود کو پامال کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی. تو وہ جب ٹوٹتے ہیں اور بکھرتے ہیں تو پھر ان حدود کو کراس کرنے کی وجہ سے نقصان ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لینے کوئی بھی چیز اگر اپنی حد اور اپنی لمٹ کراس کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. یہ جتنی چیزیں بیان کی، ماں باپ سے محبت اچھی بات ہے لیکن حدود میں رہتے ہوئے، اولاد سے محبت یہ رحمت اور شفقت کی علامت ہے لیکن حد میں رہتے ہوئے، بہن بھائیوں سے محبت اور پیار یہ صلہ رحمی ہے لیکن اس کی بھی حد مقرر ہے.
میاں بیوی کی محبت مطلوب و مقصود ہے، لیکن اس کی بھی حد مقرر ہے۔ خاندان کے ساتھ محبت، صلہ رحمی، اس کا رب نے حکم دیا ہے، لیکن حد مقرر کی ہے۔ جب یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہوتی ہیں، اللہ کو بھی پسند ہوتی ہیں، اور یہ انسان کو اللہ رب العالمین کے قریب کرتی ہیں، اور جب یہ محبتیں اپنی حدود کو کراس کرتی ہیں، اور اس کی حدود کیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع رکھا جائے۔ جب یہ فرمان سے آگے بڑھتی ہیں پھر یہی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ساتویں چیز، چھٹی چیز بلکہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارا وہ مال جسے تم گن گن کے جمع کر کر کے رکھتے ہو، تمہارا وہ مال جسے گن گن کے جمع کر کر کے سنبھال کے رکھتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے نا، تو پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ساتویں چیز فرمایا تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ کاروبار، تمہارا وہ لین دین، بزنس جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو کراس کر کے، رب نے اجازت دی ہے کمانے کی، لیکن اذان ہونے کے بعد بھی ایک بندہ اگر اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ رب کے گھر میں حاضر نہیں ہو رہا، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ رب کا فرما بردار ہے؟ یہ رب سے محبت کرتا ہے یا اپنے کاروبار سے محبت کر رہا ہے؟ ایک بندے کے سامنے رب کی حدود موجود ہیں کہ یہ سودی کاروبار ہے، یہ رشوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے گزرتا ہے، کہتا ہے مال تو آ رہا ہے نا، مال ملنا چاہیے جیسے بھی ملتا ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے؟ تجارت کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین، امانت دار تاجر جو رب کی حدود کو پامال نہیں کرتا، رب کی حدود میں رہتے ہوئے امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ تاجر جب اپنی تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور ملاوٹ کرتا ہے اور کوئی بھی ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے، تو یہ تاجر ایسا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ رب اسے کہتا ہے فتربصوا، میرے عذاب کا انتظار کر دو۔ اور آٹھویں چیز فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے مزین کیے ہیں تم نے، بڑے خوبصورت گھر بنائے، کوٹھیاں بنائی ہیں، فخر کرتے ہو ان کے اوپر، اتراتے ہو، تکبر کرتے ہو کہ میری اتنے کنال کی کوٹھی ہے، میرا ایسا گھر ہے۔ تم اپنے گھروں پہ خوش ہوتے ہو، جنت کے گھر کو بھول کے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تم نے اپنے گھروں سے محبت کی ہے، ساری زندگی لگا کے جمع کر کر کے گھر بناتے ہو۔ یہ گھر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں 8 چیزیں گنوائی ہیں دوبارہ سے گن لیجئے۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، دوسری چیز وابناؤکم، اگر تمہاری اولاد، تیسری چیز، چوتھی چیز وازواجکم، اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے خامن، اور پانچویں چیز وعشیرتکم، تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، تمہارا نام، حسب و نسب، اور چھٹی چیز واموال اقترفتموها، تمہارا وہ مال جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، اور ساتویں چیز وتجارۃ تخشون کسادها، تمہاری وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے خسارے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، سنبھالتے ہو اسے اور فکر کرتے ہو اس کی، چھٹی نہیں کرتے کہ نقصان ہو جائے گا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور آٹھویں چیز فرمایا کہ تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے مزین کر کے بنائے ہیں تمہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی
تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے، وجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسند ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر کرو کیا؟ فرمایا پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ اللہ کے حکم کا، اللہ کے عذاب کا۔ اور یہ عذاب پھر کیسے آتا ہے؟ ماں باپ کو حد سے بڑھ کے رب اور رسول کے مقابلے میں لیا ہے تو یہی ماں باپ کل تمہارے جہنم کا سبب بن جائیں گے۔ اگر اولاد کو پیار اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کر کے دیا ہے تو یہی اولاد کل تمہارے لیے مصیبت بنے گی اور تمہارے دنیا سے جانے کا سبب بنے گی۔ اور اگر اللہ کا انتظار کرو، اپنے بھائیوں کو سمجھ کے بھائی بھائی کہہ کے بڑی محبت کرتے تھے، اللہ کی حدود کو پامال کیا تو بھائی آپس میں دشمن بنتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھے؟ بھائی بھائی کے خون کے پیاسے میں نے اور آپ نے نہیں دیکھے؟ ہمارے معاشرے میں نہیں پائے جاتے؟ وَأَزْوَاجُكُمْ، میاں بیوی کا پیار بڑا ضروری ہے، لیکن کیا میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کا دشمن بنتے یہ دنیا نہیں دیکھتی؟ اور پھر اسی طرح وہ مال جسے سنبھال کے رکھتے ہیں، یہی مال انسان کی جان کے جانے کا سبب نہیں بنتا؟ کما کے گھر لے کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی پکڑتا ہے، مال بھی لے لیتا ہے اور جان بھی چلی جاتی ہے۔ وہ گھر جو بنا کے محنتیں کر کے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے، یہ گھر کے اندر ڈوب کر اور گھر اس کے اوپر گر کر یہ گھر کے اندر ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ فتربصوا، اللہ کہتے پھر میرے عذاب کا انتظار کرو۔ کسی بھی طریقے سے پھر جب رب کا عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، پھر ہم روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ایسا ہوا کیوں ہے۔ ہوتا اس لیے ہے کہ جب ہم رسول سے بڑھ کر ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں نا، حیثیت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے پکڑتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پیغمبر سے محبت کیجئے، کتنی؟ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، کہ پیغمبر کی بات کے لیے، فرمان کے لیے جان جاتی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، پیغمبر کی بات کے لیے اولاد جاتی ہے، قربان ہوتی ہے تو پرواہ نہیں ہے، پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی بات پہ عمل کرنے کے لیے اگر میرا سارا مال بھی چھن جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم پیغمبر کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں گے، اور صرف تیار نہیں، زبانی دعویٰ نہیں، عملی طور پر ہم جب ان کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں گے نا، تو پھر یہ محبت رب کو مطلوب ہے کہ میرے پیغمبر کے ساتھ اتنی محبت کی جائے۔ ہم لڑتے ناموں پہ، ہم کہتے فلاں جشن مناتا ہے، بڑا عاشق رسول ہے، فلاں نہیں مناتا، وہ گستاخ رسول ہے۔ میرے سے بڑھ کے کون گستاخ ہے؟ اگر میرے سامنے پیغمبر کی بات آتی اور مجھے پرواہ نہیں ہوتی، پھر سب سے بڑا گستاخ تو میں خود۔ آپ اپنا جائزہ لیں۔ تو ہر بندہ جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا وہ گستاخ ہے، اور جو مانتا ہے وہ پیغمبر سے محبت کرنے والا ہے۔ یہاں ناموں کی جنگ نہیں ہے، فیصلے اعمال کی بنیاد پہ ہونے ہیں، معیار کی بنیاد پہ ہونے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے ہوں۔ آپ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں اور مطالبہ کیا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آئندہ کی گفتگو میں تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے اور سننے میں جو غلطی اور کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔